اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُوصِيكُمْ بِهَا فَهِيَ شَبِيهَةُ خَدِیجَةِ الْكُبْرىٰ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ موضوع گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کل یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب زینب نے خیام جلنے کے بعد امام سجاد سے سوال کیا کہ بیٹا سجاد، ہم خیموں میں رہیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں، اور اس سوال کے کیا کیا ریزنز ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا اس کے علل اور اسباب ہیں، اور بی بی نے کیوں سوال کیا، اس کی 3 وجوہات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل پیش کی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اپنے ذہن کی قوت کو بتانا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ جب اپنے سے بڑی شخصیت اور عالم موجود ہو تو اپنی رائے پر عمل نہ کرنا، مذہب سے پوچھنا، اسلام سے پوچھنا، اسلام کے وارثوں سے پوچھنا، یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ امامت کا تعارف کرانا تھا اور شریعت میں اپنی حیثیت بتانی تھی کہ آپ شریعت پر عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، شریعت کو اپنے مزاج سے چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ شریعت کو آپ کو ماننا ہے۔ اگر کوئی روایت، کوئی آیت ایسی ہو کہ جو آپ پر فٹ ہو جائے، اس لیے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو اس میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور روایات پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ وہ روایت یا آیت ہمارے اوپر فٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر میں سچ کے بارے میں کوئی روایت پڑھوں تو جس آدمی نے کبھی سچ نہ بولا ہو، جھوٹی بولتا رہا ہو، تو وہ روایت یا آیت اس کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کا آج کل ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہم خود چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، روایت کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ روایت صحیح ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت مضبوط نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے نا وہ۔ حالانکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجالس عزا کی بنیاد رکھی ہی اس لیے تھی۔ یہ دربار حسینی ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ کھولا ہی اس لیے تھا کہ گناہگار آتے چلے جائیں، حر بنتے چلے جائیں۔ لیکن یہ دربار حر بنانے کے لیے ہے۔ ہم اور آپ، یہ مجھے بتائیے کون سا دروازہ ہے بخشش کا کہ آپ مجلس کے علاوہ جہاں جا سکیں؟ دوسرا کوئی دروازہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر گناہگار آئیں اور حر بن کے جائیں۔ اس لیے اس دروازے کو بی بی نے کھولا۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، اور آپ کا مطلب ہے جو مجالس سن رہے ہیں، اگر کوئی کمی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے
اور مجلس میں آنے کے بعد ہم آگاہ ہو رہے ہیں اس کمی کی طرف، تو حدیث کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو، کردار کو چینج کرنے کی کوشش کرو۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد، محمد و آل۔ دیکھیے کوئی بھی آدمی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں، نہ عورت نہ مرد نہ بچے، کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے خطائیں نہیں ہوتی، ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ نہیں، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خطا اور غلطی کرتا ہی رہتا ہے مستقل، لیکن پروردگار عالم نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ اگر آپ ایک گناہگار کو اتنا مایوس کر دیں، اتنا مایوس کر دیں، جیسے ہمارے ممبروں سے آج کل یہ واعظ و نصیحت بھی جاری ہے کہ گناہوں کی سزا اتنی سختی سے بتائی جاتی ہے کہ ایک گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے بخشا ہی نہیں جانا ہے تو جو مرضی ہے مجھے کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اتنی سزائیں بتا دیتے ہیں، اتنی سزائیں بتا دی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو بھائی یہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ جہاں ہمارا نبی نذیر ہے وہیں ہمارا نبی بشیر ہے، سمجھ رہے آپ؟ اگر انہیں گناہ سے ڈرا رہے ہو تو انہیں نیکیوں کا ثواب بھی بتاؤ، تاکہ بیلنس ہو جائے، برابر ہو جائے، یہ نیکیاں بھی کر سکے اور برائیوں سے بچ بھی سکے۔ اسی لیے یہ مجالس عزا کی بنیاد جو رکھی گئی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ مجالس کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ نالج نہیں ہے کہ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں اور مجلس کا مقصد کیا ہے۔ یہ میری ماں بہنیں اور جو میری بچیاں ہیں وہ غور سے سنیں۔ دیکھیے اگر میں آپ سے سوال کرتا چلا جاؤں گا، آپ اس کا جواب تھوڑا سا دیتے چلے جائیں گے۔ مجلس عزا کا مقصد یعنی صرف ہم ثواب لینا چاہتے ہیں، ہماری مجلس کا مقصد ہے یعنی صرف ثواب، ہم ثواب لینا چاہتے ہیں، جیسے ہر چیز میں ثواب لینا چاہتے ہیں ایسے ہی مجلس میں ثواب لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ صرف اور صرف ثواب کے لیے آئے ہیں تو یہ مجلس عزا کا بڑا چھوٹا سا مقصد ہے، کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ ثواب تو اگر آپ اپنے گھر پر ایک دفعہ یا حسین کہہ دیں اس میں بھی مل جائے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ذرا سوچ کے بتائیے، بڑا سوچنے کی باتیں ہیں کہ اگر آپ نے بستر پہ لیٹ کے یا حسین کہہ دیا، ثواب ہے جوانوں یا نہیں ہے؟ ثواب ہے۔ یا امام حسین کے بارے میں سوچ کے رونے لگے آپ، ثواب نہیں ہے؟ پانی پی کے آپ نے صلوات پر حسین پڑھ دیا، ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح بستر پہ لیٹ کے یا حسین کہا تو ثواب مل گیا، دل میں سوچا تو ثواب مل گیا، یہ بھی کمال ہے، ذہن میں سوچا اور اشک نکل آئے تو ثواب مل گیا۔ اس لیے کہ ہم نے ایسے امام کو نہیں مانا کہ جس کے کان میں بات جا کے کہی جائے تبھی سنیں، ہم نے ایسے امام کو مانا ہے جو دلوں کی دھڑکنیں بھی سمجھ لیتا ہے۔ ورنہ زندگی میں آپ ذرا اس زندگی کو سوچ کے دیکھیے، آپ چاہے جتنا بڑا لیکچرار یہاں ممبر پہ بٹھائیے اور 10 آدمی ایک ہی وقت میں بولیے، اور پورے ہندوستان پاکستان پورے ورلڈ کا سب سے بڑا ماہر لیکچرار ممبر پہ ہے اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن آپ ایک ہی وقت میں 10 آدمی اس سے بولیے تو اس کی سمجھ میں صرف ایک کی بات آئے گی یا 10 کی آ جائے گی؟ پھر کیا کہے گا وہ؟ بھائی جناب دیکھیے بولیے مگر رفتہ رفتہ بولیے، یعنی پہلے آپ بولیے، ایک ایک بولیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت چاہے جتنی معراج پہ چلی جائے مگر قوت سماعت صرف اتنی ہے کہ ایک وقت میں ایک کی بات سن سکتا ہے، دوسرے کی بات نہیں سن سکتا۔ جہاں انسانیت کی سماعت کی انتہا ہوتی ہے وہاں امامت کی سماعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کروڑوں انسان پوری دنیا سے لبیک یا حسین کہہ رہا ہے، حسین سنگاپور والوں کی بھی سن رہے ہیں، پاکستان والوں کی بھی سن رہے ہیں، ہندوستان والوں کو بھی سن رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین یا اللہم صلی علی محمد وآل۔ ایمان تو بس سنتے یا نہیں سنتے ہیں؟ اور بعض دعائیں تو وہ ہیں جو آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، دل میں دعا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب حسین سن رہے ہیں، آپ کا سر آپ کے تن پر ہے تو سماعت اتنی نہیں ہے، ان کا گلا کٹ چکا ہے مگر ابھی تک سماعت کا معیار کم نہیں ہوا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، مجلس کا مقصد صرف اور صرف ثواب نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا کہ مجلس کا اصل مقصد کیا ہے، اصل ہدف کیا ہے، تاکہ یہ موضوع نہ رہ جائے جو میں نے شروع کیا ہے۔ تو بی بی زینب نے جناب سید سجاد سے کیا سوال کیا؟ بیٹا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ امام نے جواب دے دیا۔ اس کے چار ریزنز ہیں، آج چوتھا ریزن سنیے کیا ہے۔ یزیدیت ادھر خوش ہو رہی ہے، یزیدیت ادھر مبارکباد دے رہی ہے، یزیدیت جو ہے وہ اپنی جیت کا اعلان کر رہی ہے، حسین کی ہار کا اعلان کر رہی ہے۔ اس کے بعد بی بی نے خالی مسئلہ نہیں پوچھا ہے، اب یہاں سے میں توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے۔ بی بی نے خالی مسئلہ نہیں پوچھا، مسئلہ پوچھ کر ایک امام کو ہاتھ پر اور ایک امام کو دوش پر۔ کتنے امام تھے کربلا میں؟ دو، ایک امام پانچویں امام اور ایک ہمارے چوتھے امام۔ ایک کو رکھا کہاں پر؟ پشت کے اوپر، ایک کو رکھا اپنے ہاتھوں کے اوپر۔ اب جو آپ ریزن سنتے ہیں ذاکرین سے، میں تھوڑا سا ان سے الگ ہٹ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دو اماموں کو بچایا تو انہوں نے کہا کہ جناب نسل امامت بچا لی۔ یہ ہم اگر کہتے ہیں کہ امام سجاد کیوں کربلا میں نہیں لڑے، کربلا میں جنگ کیوں امام سجاد نے نہیں کی، وقتی طور پر بیمار کیوں پڑ گئے امام سجاد، تو ہر جگہ کتاب میں لکھا ہے نسل امامت کو بچانا تھا۔ آج تک آپ نے یہی سنا ہے نا، نسل امامت کو بچانا تھا، اس لیے امام سجاد جنگ نہیں کیے اور ان کی طبیعت ناساز ہو گئی عاشور کے دن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پانچویں امام پیدا ہو چکے ہیں تو نسل امامت تو بچی ہوئی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس زاویے سے؟ بھائی نسل امامت تو بچ گئی نا۔ اگر امام سجاد کے یہ پانچواں ہادی پیدا نہ ہوا ہوتا اور بی بی زینب امام سجاد کو بچاتی تو آپ کہتے کہ نسل امامت کو بچایا، اور امام سجاد نے اس لیے جنگ نہیں کی کہ چونکہ نسل امامت کو اللہ بچانا چاہتا تھا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو پانچواں پیدا ہو چکا ہے، 3 سال کی ایج ہے امام، پانچویں امام کی 3 سال کی ایج ہے کربلا کے میدان میں، جناب سکینہ سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں بس، تو وہ کربلا میں موجود ہیں۔ تو جب اب نسل امامت تو بڑھ گئی نہ آگے، تو پھر یہ 2 امام کیوں بچائے بی بی نے؟ اب یہاں سے سنیے انشاءاللہ۔ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہے، میں ایک ایک سے توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا گہرا مطلب ہے، صلوات پڑھ دے تو آسان ہو جائے گا یہ۔ بی بی نے 2 اماموں کو بچا کر، توجہ چاہتا ہوں، 2 اماموں کو بچا کر اس بی بی نے امامت کو بھی بچایا، نسل امامت کو بھی بچایا۔ یعنی خالی نسل امامت کو نہیں بچایا ہے، امامت کو بھی بچایا، نسل امامت کو بھی بچایا اور حسینیت کو بھی بچایا۔ یہ 3 لفظ رکھیں گے تو آپ کے شام غریبہ کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ مقصد حسین بھی بچایا، امامت بھی بچائی، نسل امامت بھی بچائی، اور امام سجاد کو بچانے کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ دیکھیے پورے اس واقعے کربلا میں کوئی مجھے ایسا واقعہ بتائیے کہ کہیں ڈائریکٹ امام حسین کی اور یزید کی ملاقات ہوئی ہو؟ کسی کے ذہن میں ہے کوئی یہ مسئلہ؟ یعنی کیا امام حسین کی ملاقات یزید سے ہوئی ہے کسی سفر میں؟ مطلب وہ شام کے اندر ہے، امام حسین مدینے میں ہے، امام حسین مکے میں ہے، وہ شام میں ہے۔
امام حسین کوفے کے راستے میں ہیں، وہ شام میں ہیں، امام حسین کربلا میں ہیں، وہ شام میں ہیں، مگر کوئی صورت جب سے امیر شام معاویہ دنیا سے گیا ہے تب سے کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ملاقات یزید سے کہیں ہوئی ہو، کہیں نہیں ہے۔ آپ پوری ہسٹری پڑھ لیجئے، میں بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں ملاقات نہیں ہوئی ہے یزید کی اور امام حسین کی۔ یزید کے دل میں یہ حسرت ہے کہ اگر امام حسین مجھ سے مل لیتے تو شاید وہ میری بیعت کر لیتے اگر ملاقات ہو جاتی، لیکن حالات ایسے بنے کہ ان سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، تو لہٰذا امام حسین سے ملاقات نہیں ہو تو دل میں حسرت ہے اس کے، امام ملتے تو بیعت کر لیتے، امام ملتے تو بیعت کر لیتے۔ اس لیے بی بی زینب نے شام غریبہ میں امام سجاد کو بچا کے دربار یزید تک لانا تھا، امامت کو بھی بچانا تھا، نسل امامت کو بھی بچانا تھا، سجاد کو بچا کے اس لیے لائیں دربار یزید تک تاکہ یزید کے چاہنے والے یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ اگر حسین مل لیتے تو بیعت کر لیتے۔ امام سجاد کو دربار میں لا کے جناب زینب نے یزید کے سامنے کھڑا کر کے دنیا کو میسج دے دیا کہ جس کا بیٹا بیعت نہ کرے اس کا باپ بیعت کیسے کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد کو۔ بات سمجھ رہا ہے؟ یعنی تاکہ یزید کے دل میں حسرت یہ نہ رہ جائے کہ اگر امام حسین آ جاتے، زندہ آ جاتے تو میری بیعت کر لیتے۔ امام سجاد توق پہنے ہوئے، زنجیریں پہنے ہوئے، ہتکڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے، وہ اپنے وقت کا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا، تاج پہنے ہوئے، اور اتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت ہے اس کی۔ مگر میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر اسی جگہ جہاں مجلس ہو رہی ہے ایک بکری آ جائے تو آپ اس کو اسیر کرنے کے لیے دوڑیں گے؟ بتائیے مجھے۔ ایک بکری آ گئی ہے خالی مجلس میں، تو ایک آدمی اٹھے گا کان پکڑ کے بھگا دے گا، اس کے جلدی سے مجمع پریشان نہیں ہوگا زنجیر ڈالو زنجیر ڈالو، نہیں۔ اجا اگر شیر آ جائے پھر کیا کریں گے؟ اب مرد پریشان، عورت پریشان، بچیاں پریشان، بزرگ پریشان، جلدی سے زنجیر پہناؤ، جلدی سے جکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی توق اور زنجیریں اسی وقت کسی کو پہناتا ہے جب اس کی طاقت برداشت نہ ہو سکے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ مزار اربعین کی مجلس ہے، تھوڑا توجہ سے سنیں گے چونکہ بڑی ہسٹریاں ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند میں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں بی بی نے دوسرا مسئلہ اس سے گہرا ہے۔ دیکھیں میں شام غریبہ کو آپ کو اس انداز میں سنانا چاہتا ہوں، دوسرا مسئلہ اس سے گہرا ہے۔ یزید کا مقصد کیا ہے؟ یزید کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد ہے جہالت کو پھیلانا، اس لیے کہ جب تک قوم میں جہالت نہیں پھیلتی تب تک کوئی فرعون ان کے اوپر مسلط نہیں ہوتا۔ جتنا مجمع جاہل ہوتا چلا جائے گا فرعون اس کے اوپر مسلط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں مجھے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہم لوگ تو میرے خیال میں اپنوں ہی کو بتائیں گے بس، سمجھ رہے؟ ہم لوگوں میں اتنے گروپ بن گئے ماشاءاللہ سے، دیکھیں میں ماشاءاللہ کر کے کہہ رہا ہوں، یعنی برکت ہے یہ، اور کسی چیز میں آگے نہ بڑھیں مگر گروپ میں ماشاءاللہ ہر آدمی کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنا ایک گروپ بنائے ہوئے ہے الگ الگ۔ تو ذرا سوچ کے دیکھیے اس مسئلے کو، کبھی غور فرمائیے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟
سب سے بڑا دشمن آپ کہیں گے شیطان ہے نا، یہی ہے، قرآن میں بھی ہے شیطان بڑا دشمن ہے. شیطان سے بھی بڑا دشمن کون ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ جواب ہے. یہ ہمارا جواب نہیں ہے، حضرت امیر نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے. اگر انسان اب ذرا ہسٹری سن لیے، اگر انسان جاہل نہ ہوتا تو فرعون کو نہ مانتا، اگر انسان جاہل نہ ہوتا تو نمرود کو نہ مانتا، اگر انسان جاہل نہ ہوتا تو ابو جہل سے نہ مانتا، اگر انسان جاہل نہ ہوتا تو امیر شام معاویہ جیسے کو مانتا، اگر انسان جاہل نہ ہوتا تو یزید کو مانتا ہے. اچھا میرے دوست کچھ شاید دیکھ رہے ہیں کہ میں نے امیر شام کہہ دیا، تو خیر وہ نیچے اتر کے میرے سے سوال کر سکتے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد تھوڑا اپنی سماعت کو معیاری بنائیے، اور ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو ذرا سوچ لیا کریں تھوڑا سا. تو خیر، تو یہ جہالت کا نتیجہ تھے جو لوگ ہم پہ مسلط ہوتے چلے گئے. اگر ہمارے اندر علم ہوتا، مثلا سلمان کے اندر علم تھا تو کسی طاغوت کو نہیں مانا، ابوذر کے اندر علم تھا تو کسی طاغوت کو نہیں مانا. اب میں آسان لفظ کیا کروں، میسم نے زبان کٹا دی مگر کسی طاغوت کو، کسی فرعون کو نہیں مانا. جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا انسان آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنی جتنی جہالت بڑھتی چلی جائے گی انسان آل محمد سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو سب سے بڑی چیز ہے علم. تو یزید، میں اگر انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو حالات سناؤں گا اور دعوے کی دلیل دوں گا اپنے کہ یزید کیا چاہتا تھا. یزید کا مقصد تھا جہالت پھیلاؤ، اور یہ یزیدی کا مقصد نہیں تھا، ابو جہل کا مقصد ہے جہالت پھیلاؤ. رسول اللہ کے پاس جب کوئی آنا چاہتا تھا کہ کان میں روئی ڈال کے جانا، یہ باقاعدہ رسول کے پاس لوگوں کو نہیں آنے دیتے تھے، باقاعدہ مولا علی کے پاس لوگوں کو نہیں آنے دیتے تھے. آپ ذرا اگر ہسٹری سمجھ لیں، ماشاءاللہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو سمجھ جائیں گے، بادشاہوں کا کیا ستایا تھا کسی امام نے کہ جو ہر امام کو قید میں ڈال لیں؟ کبھی سوچا آپ نے اس زاویے سے؟ بھائی اماموں کو قید میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہر امام کو قید میں بھیجا گیا، ہمارے کوئی امام ایسا نہیں جس کو نہ بھیجا گیا ہو. جو بھی امام ہے اس کو قید میں ڈالا جا رہا، قید میں بھیجا جا رہا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سامنے رہیں گے تو علم پھیلتا رہے گا. بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ سمجھ لیں. اگر یہ سامنے رہیں گے تو ہم اپنی منمانی نہیں کر پائیں گے، اگر یہ سامنے رہیں گے تو یہ رسول کا حقیقی دین پہنچائیں گے، اگر یہ قید میں رہیں گے تو ہم کام غلط کریں گے، اسے دین کا حصہ بنائیں گے، لوگوں میں جہالت پھیلائیں گے. تو ہر ظالم کا مقصد یہی تھا، یزید کا بھی مقصد تھا جہالت کو پھیلانا. دوسرا مقصد تھا یزید کا عبادت کو مٹانا. اب سنیے یہاں سے، جہالت کو پھیلانا ایک مقصد، عبادت کو مٹانا دوسرا مقصد. شام غریبہ میں 2 اماموں کو بچا کر یزید کے پورے مقصد پر پانی پھیر دیا بی بی زینب نے. ایک امام کو نہیں بچایا، ایک امام کو اسے بچایا جو عبادت میں مشہور تھا، ایک امام وہ بچایا جو اپنے علم میں مشہور تھا. باقی کو بچا کے قیامت تک کے لیے علم بچا لیا، سجاد کو بچا کے قیامت تک کے لیے عبادتیں بچا لی. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بھائی نعرہ تو دمدار لگایا کریں ذرا سا.
की मोहब्बत हो, दोनों हाथों को बुलंद करके एक शेर वाला मर्दानी नारा लगे, नारा हैदरिया। और सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आपने देखा दो इमाम क्यों बचाए? एक को बचाने का मकसद था कि इबादत बचे, एक को बचाने का मकसद था कि इल्म बचे। लिहाजा इल्म बाकी है तो भी ज़ैनब के सदक़े में, इबादत बाकी है तो भी ज़ैनब कुबरा के सदक़े में, इमामत बाकी है तो भी बीबी ज़ैनब के सदक़े में, नस्ल इमामत बाकी है तो भी बीबी ज़ैनब के सदक़े में। तो इबादत को बचाना। अच्छा, मैं एक मसला और क्लियर कर देता हूं आज की इस मजलिस में, चूंकि आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। देखिए, हम लोग जो हैं मिंबर पे आने वाले, आप में से सारे जितने भी हैं सब मुखलिस हैं, वाक़ईन मुखलिस हैं। मैं मिंबर से कह रहा हूं, अरबईन की शब में कह रहा हूं, कोई चापलूसी नहीं। मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं है, चूंकि मैं तो दुनिया में जाता हूं, यहां नहीं आऊंगा तो कहीं ना कहीं पढ़ूंगा ही, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि चापलूसी मुझे आती भी नहीं, मुझे करनी भी नहीं है तो करनी भी नहीं है। तो आप जितने भी हैं वो मुखलिस हैं। ये जो फिरके हम में बनते हैं ये आप नहीं बनाते, ये बनाते हैं मिंबर पे हम लोग। सही कह रहा हूं मिंबर से, इसको ये बड़ी कड़वी बात है, ये हम बनाते हैं फिरके। एक आया और उसने ऐसे फदाइल इमाम हुसैन इस्लाम के पढ़े, ऐसे पढ़ाए कि नमाज की धज्जियां ही उड़ा के रख दी उसने। ये हमने ही तो किया, ये आपने नहीं किया, ये हमने किया। नमाज तो कुछ भी नहीं है, नमाज की औकात क्या है, और सजदों की औकात क्या है, और फला की औकात क्या है, और मातम करो और मजलिस करो और अज़ादारी करो और हुसैन हुसैन करो और अली अली करो, ये भी हमने ही बताया। दूसरे जो आए वो भी खतरनाक थे, उन्होंने कहा नमाजी तो सब कुछ है, ये क्या है, वो इनको कह बैठे। यानी अब दो ग्रुप हो गए बेचारे मजमे वाले। एक ने समझा नमाजी सब कुछ है, एक ने समझा इमाम हुसैनी सब कुछ है। मैं आपको एक दलील देता हूं और आपको पूरा पूरा हक देता हूं मजलिस के बीच बोलने का, मगर जायज बोलिएगा, नाजायज नहीं। ये पहले सुन लीजिएगा, उल्टी बात नहीं करना है, बिल्कुल सीधी सीधी बोलना है। अगर बात समझ में आए और अगर ना आए तो फिर भी बता दीजिएगा। मसला क्या है? पहली तो बात यह है कि आपने कहीं हक को हक से टकराते हुए देखा है? कोई जमाना ऐसा आया? भाई जनाब आदम शैतान से टकराए समझ में आता है, जनाब नूह काफिरों से टकराए समझ में आता है, जनाब मूसा फिरौन से टकराए समझ में आता है, नमरूद इब्राहिम से टकराए समझ में आता है, अबू जहल रसूल से टकराए समझ में आता है, माविया अली से टकराए समझ में आता है, यजीद हुसैन से टकराए समझ में आता है। मगर नमाज भी हक है और हुसैन भी हक है। तो अब ये बताइए, ये हक हक से कैसे टकराएगा भाई? अगर आपको टकराना है, तकब्बु करना है, तो आप एक को गलत साबित करिए, एक खुद ब खुद सही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हक को आप हक से मिंबर पे बैठ के टकरा क्यों रहे हैं? देखिए, जिस मौलवी के पास मैटर खत्म हो जाता है वो ऐसी बातें करता है। फिर मैं खुल के कहता हूं, इसके पास बेचारे कुछ रहा वहा नहीं है, ये आया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लड़ाने के लिए है। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला और इससे भी गहरा है, वो आप मुझे काट के दिखाइए जिस पे दावा किया मैंने। इस्लाम का सबसे बड़ा अज़ादार कौन है? जो बानी है मर्दों में, मैंने इतने इशारे दे दिए। वो करबला के वाक़े के बाद पूछ रहा हूं मैं। आसान, बिल्कुल सही, राइट है बिल्कुल आप। क्या है? इमामे बानी अज़ा, रसूलुल्लाह, मलाइका, अल्लाह, वो सब हैं। मैं पूछ रहा हूं वाक़े के बाद, वाक़े करबला के बाद बानी अज़ा, अज़ादारी जो शुरू की वो किस इमाम ने की? मर्दों में इमाम सज्जाद ने, औरतों में
بھی ذہن بالکل کلیئر ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ وہ بھی امام سجاد. یعنی سب سے بڑا عزادار بھی امام سجاد اور سب سے بڑا عبادت گزار بھی امام سجاد. اب عورتوں میں دیکھ لیجئے، سب سے بڑی عزادار بھی بی بی اور سب سے بڑی ماتمدار بھی بی بی اور سب سے بڑی عبادت گزار بھی بی بی. تو آپ میرے اور ذاکروں کے بہکائے میں کیوں آتے ہیں؟ یہ جو تحریک عزاداری ہے ان کے بانیوں کا کردار دیکھتے چلے جاؤ. اگر انہوں نے خالی عزاداری کی ہو تو تم خالی عزاداری کرو، اگر انہوں نے خالی نمازیں پڑھی ہو تو تم خالی نمازیں پڑھو، اور اگر انہوں نے عزاداری بھی کی ہو عبادت گزاری بھی کی ہو تو تم بھی کامیاب تبھی ہوں گے جب عزادار بھی بنو گے عبادت گزار بھی بنو گے. صلوات بھیج دیں محمد. اب کچھ سازش ہو رہی ہے اور اس سازش میں کربلا، چونکہ یہ تو میری بس میں بد نصیبی کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں آیا، چونکہ میں تو 40 پہ کربلا جاتا ہوں. بس یہ شاید آپ لوگوں کی محبت تھی جو میں نے قبول کیا، لیکن میرا دل رو رہا ہے چونکہ میں ہر سال جاتا ہوں کربلا اور وہیں مجالس پڑھتا ہوں. بہت بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 8-9 مجالس کربلا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں میں. بہرحال یہ میرے مولا کا پیغام تھا کہ استخارہ یہیں کا آیا، شاید مجھے کچھ پہنچانا تھا یہاں پہ. اب وہ سن لیجئے کیا ہے. میں ملا کچھ جوانوں سے مسجد کوفہ میں، ہر سال جاتا ہوں تو ملاقات ہوتی ہے. اب میں نے کہا چلیے مسجد کوفہ میں آئیے. کہا نہیں ہم نہیں آئیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آئیں گے آپ؟ کہا جی ساری زیارتیں کریں گے مسجد کوفہ میں نہیں آئیں گے. میں نے وجہ تو بتائیے بھائی. اب میں اصل میں نارمل سا آدمی ہوں، میں جھگڑالو نہیں ہوں شروع سے ہی. اور میں بیٹھا ان کے پاس، میں نے کہا میاں یہ میں تو وجہ چھوڑ، جب تک وجہ نہیں جانوں گا میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا. آپ یہ بتاؤ نجس ہو کیا؟ نجس بھی نہیں ہے بھائی، پاک ہیں بالکل پاک ہیں. چلیے ابھی ماتم کر رہے تھے اس کا مطلب آپ پاک ہیں، سمجھ رہے آپ بھائی؟ ابھی آپ ماتم کر رہے تھے تو اس کا مطلب آپ پاک ہیں، تو آپ آئیے. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس مسجد میں مولا علی قتل ہوئے، اس مسجد میں مولا علی. تو میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا بھائی میں بھی نہیں جا رہا ہوں، پھر میں بھی نہیں جا رہا ہوں. بات میں تمہاری دم ہے، واقعاً جانا بھی نہیں چاہیے، مولا علی قتل ہوئے. میں نے کہا پھر ایسا ہے گاڑی کر کے چلو، اپنے ہوٹل چلتے ہیں، اٹیچیا اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر چلتے ہیں. میں نے کہا کیوں کربلا نہیں؟ میں نے کربلا جا کے کیا کرو گے؟ یہاں باپ قتل ہوا ہے، وہاں بیٹا قتل ہوا ہے. تو جب آپ کو اسی جگہ سے نفرت ہے کہ جہاں امام قتل ہو، تو اگر مسجد آپ نے چھوڑ دی تو کربلا بھی چھوڑیے. یہ مس گائیڈ کچھ ہے طاقت جو ہم کو کرتی ہے پہلے مسجد سے. ہمارا جوان خوش ہونے لگتا ہے جو بے عمل ہے کہ مسجد سے دور کر. بھائی جو آج تمہیں مسجد سے دور کر رہے ہیں وہ کل اسی دلیل سے تمہیں کربلا سے دور کریں گے. مگر آپ اس سیاست کو سمجھو، اس کو پہچانو. اب میں نے ان کو جواب دیا تو کہنے لگے بھائی یہ تو سمجھ میں آئی ہماری، ہم کربلا نہیں چھوڑ سکتے. تو میں نے کہا یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا اچھا ایک سوال کا جواب دو، آپ بڑے مولائی ہو یا امام حسن؟ بھائی آپ چاہے جتنے بڑے مولا، ہم اور آپ چاہے جتنے بڑے مولائی ہیں، امام حسن جیسا تو علی کو نہیں مان سکتے نا. میں نے کہا میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اگر شہادت کے بعد امام حسن اس مسجد میں قدم نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو، اور اگر حسن اسی مسجد میں نماز پڑھائیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو آنا پڑے گا. تو یہ عبادتوں سے مس گائیڈ کرنا، کچھ لوگوں کا عزاداری سے مس گائیڈ کرنا نہیں. بھائی آپ کس نے کہا آپ کو موازنہ کرنے کا؟ مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ اذان ہے تو ہماری، نماز ہے تو ہماری. میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ اسے کاٹ دیں تو
آپ اگر کوئی چیز بچا کے گئے ہیں تو وہ آپ کی ہے یا آپ کی نہیں ہے؟ مطلب جس چیز کو آپ نے بچایا ہو قربانیاں دے کے، وہ کس کی میراث ہے؟ آپ کی میراث ہے نا، کیونکہ آپ نے بچایا ہے۔ بس بالکل کھل کے میں کہہ دیتا ہوں، اگر نماز اور اذان یزید نے بچائی ہو تو اس کی ہے، اور اگر حسین نے بچائی ہو تو اس کی ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، کسی کی مسجد میں بھی ہو اذان حسینی کی ہے۔ کبھی آپ یہ کہیں فلاں لوگ دے رہے ہیں اور کوئی بھی دے، فلاں دے یا فلاں دے، مگر اذان حسینی کی ہے۔ جب تک اذان میں محمد الرسول اللہ باقی ہے، حسینیت کی فتح کا اعلان ہو رہا۔ سمجھ رہے آپ؟ اللہم صلی علی۔ میں ایک دلیل دے کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ مولا علی نے سر کس حال میں کٹایا؟ مطلب میں غلط تو رونگ تو نہیں ہوں کہیں؟ صحیح ہوں بالکل؟ سجدے میں یا سجدے ہی میں؟ اور امام حسین نے سجدے میں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کی؟ پوری واقعہ کربلا سمجھے نہ سمجھے یہ تو آتا ہے نا، کہ امام حسین نے سر سجدے میں دیا اور مولا علی نے بھی سر سجدے میں دیا۔ اب میرا جملہ سن لیں، پورے اشرے سن کے شاید اتنی لذت نہ آئے جتنا یہ جملہ سن کے لذت آئے گی۔ جملہ ایک ہی ہے، میں آسانی سے بولوں گا، آپ ذرا ہمت سے سننا۔ اگر سجدے سے قیمتی پوری کائنات میں کوئی اور شے ہوتی تو علی اور حسین اس میں سر کٹاتے، سجدے میں سر نہ کٹاتے۔ اس کا مطلب ہے اس سے قیمتی شے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو امام کو بچا کے عبادت کو بچایا، پانچویں امام کو بچا کے نسل امامت کو بچایا۔ ادھر عبادت قیامت تک ہے تو بھی زینب کی وجہ سے، ادھر علم باقی ہے تو بھی جناب زینب کی وجہ سے۔ اور اب سنیے، جس جملے کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی وہ جملہ سن لیجئے۔ بی بی کے فضائل میں شاید ایسا جملہ زندگی میں آپ نے نہ سنا ہو، چونکہ یہ میری خود کی ریسرچ ہے جو ابھی تک کسی نے پڑھی بھی نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا کیا ہے۔ بی بی نے سوال بھی پوچھا کہ ہم خیمے سے باہر نکل جائیں یا مر جائیں، اور بی بی نے دوش پر بھی اٹھایا۔ بی بی یہ دونوں کام کیوں کیا آپ نے؟ یا تو سوال پوچھ لیتی، سوال نہ پوچھتی دوش پہ اٹھا لیتی، امام کی معرفت ہی تو کرانی تھی، تو آپ نے دو کام کیوں کیے؟ کہا تم نہیں جانتے، جب کسی امام کا تعارف کرایا جاتا ہے تو زبان سے من کنتو مولا بھی کہا جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا بھی جاتا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ ابھی میرے پاس دوستوں کی شاید سمجھ میں نہ آیا ہو کیا؟ جب امامت کا تعارف کرایا جاتا ہے تو زبان سے من کنتو مولا بھی کہا جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں پر اٹھایا بھی جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، نمازیوں کے بیچ میں، حاجیوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں، میدان غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر علی کی امامت کا تعارف کرانا یہ آپ کا کارنامہ تھا۔ شرابیوں کے بیچ میں، یزیدیوں کے بیچ میں، کافروں کے بیچ میں دو اماموں کی امامت کا تعارف کرانا یہ زینب کا کارنامہ تھا۔ دو اماموں کی امامت کا تعارف کرانا یہ کس کا کارنامہ تھا؟ یہ زینب کا کارنامہ تھا۔ اور اب سنیے میری شہزادی کا حقوق انسانیت۔ کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا بغیر ہوا کے۔ آکسیجن کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ پانی کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے روٹی چاول چھوڑ دیجئے ابھی، مگر یہ پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا کے بغیر آپ زندہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے آزمایا تھا بھی آپ کو 1-2 سال پہلے،
کرونا کے ذریعے آزمایا تھا نہیں آزمایا تھا؟ ہر آدمی کو کہا آکسیجن کم ہو گئی، ادھر لے جا رہے ہیں ہاسپٹل والے، 6-7 لاکھ کا بل بنا کے ہر ہاسپٹل نے دے دیا، اور آپ بھی ڈاکٹروں کو سلام کر رہے ہیں، بھائی زندہ آ گئے، بس زندہ آ گئے، 8-10 لگا زندہ آ گئے، ہیں یا نہیں ہیں؟ تھوڑی سی تو آکسیجن کم ہوئی تھی آپ کی، آکسیجن کم ہوئی تو ڈاکٹروں نے اپنی آکسیجن لگا دی اور بل بنا دیا آپ کا۔ ان ڈاکٹروں کو بڑا سلام کرتے ہو کہ جن ڈاکٹروں نے پیسے لے کے آکسیجن آپ کو دی، اس خدا کو کبھی سجدہ نہ کیا کہ جتنے اتنا آکسیجن رکھا، اتنا آکسیجن رکھا اور اتنا آسان رکھا اس کا حاصل کرنا کہ ہر انسان، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت بغیر کسی مشکل کے آکسیجن لے بھی رہا ہے، آکسیجن چھوڑ بھی رہا ہے۔ تو جن کے صدقے میں آکسیجن ملے ان کو سلام کرو، اور جو آکسیجن دے اسے سجدہ کرو، یا نہیں ہے؟ تو آزمایا تھا اللہ نے آپ کو۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر امام سجاد اور امام محمد باقر کو قتل کر دیا جائے شام غریبہ میں، تو رسول نے کیا فرمایا؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا۔ آج میں نئے طریقے سے آپ کو شام غریبہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالی امامت کو نہیں بچایا ہے، خالی نسل امامت کو نہیں بچایا، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، لا مذہب، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، یہ جو پورے حیوانات ہیں، یہ جو پورے انسان ہیں، یہ جو پوری کائنات ہے، لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر یہ زمین حجت خدا کے بغیر ایک لمحہ بھی رہے تو یہ زمین دھس جائے، قیامت آ جائے، نہ آکسیجن رہے، نہ پانی رہے، کائنات کا دم نکل کے آ جائے، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، یہ دوش پر امامت کو رکھ کے قیامت سے پہلے قیامت کو روک کر جناب زینب نے پوری کائنات کو بچا لیا، اس لیے کہ امام روح کائنات ہوتا ہے، تو جب امامت کو بچا لیا تو یعنی انسانیت کو بچا لیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو آج ہندو کس کا مرہون منت ہے؟ بی بی زینب کا۔ مسلمان، سکھ، عیسائی، بھائی اگر امامت نہ بچے تو قیامت آ جائے، قیامت آ جائے تو ہر شے فنا ہو جائے۔ تو یہ زینب، اب بھاری جملہ ہے بہت، اگر کاش آپ کے دلوں تک یہ جملہ اتر جائے، زینب کے دوش پہ امامت نہیں ہے، زینب کے دوش پر امامت کے ساتھ پوری کائنات ہے۔ اما آج بیٹی کی شجاعت کو سلام کرو، در خیبر کو اٹھانا علی کا کارنامہ تھا، کائنات کو دوش پہ اٹھانا زینب کا کارنامہ ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے آپ کتنی بڑی قربانی دی ہے بی بی نے، کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ بی بی 2 اماموں کو لے کے نکلی ہے، عبادت بچا لی، علم بچا لیا، انسانیت بچا لی۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ دنیا کی ہر قوم کسی مذہب کو نہ مان کے بھی حسین کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی ہے، اسلام کو نہیں مانتے مگر حسین کو مانتے۔ آپ نے دیکھا ہندوؤں میں جلوس نکل رہے ہیں، یہودیوں میں جلوس نکل رہے ہیں، عیسائیوں میں جلوس نکل رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ دنیا کا خیبر کو سب نہیں مانتے، خندق کو سب نہیں مانتے، بدر کو سب نہیں مانتے، حد یہ ہے کہ غدیر تک کو سب نہیں مانتے۔ اس میں میرے ساتھ ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ رسول کی جتنی جنگیں ہیں انہیں سب نہیں مانتے، خود رسول کو سب نہیں مانتے، خود علی کی جنگوں کو سب نہیں مانتے،
خود غدیر کو سب نہیں مانتے، لیکن یہ اس واقعے میں ایسا رنگ بی بی نے کیا بھر دیا کہ یہودی ہے وہ بھی مانتا ہے، عیسائی ہے وہ بھی مانتا ہے. اسی لیے جوش نے کیا کہا تھا، ذرا کبھی توجہ دیجئے اس کی طرف. کیا کہا تھا جوش نے بھائی؟ کسی کے تو یاد ہوگا. انسان کو آگے پڑھیے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کتنا پکا یاد ہے. انسان کو ایک دفعہ اور کہہ دیجئے تاکہ آپ اس گہرائی کو سمجھ لیں. انسان کو تو جوش کا دماغ خراب تھا، اسے کہنا چاہیے تھا شیعوں کو بیدار تو ہونے دو، اسے کہنا چاہیے تھا سنیوں کو بیدار تو ہونے دو، اسے کہنا چاہیے تھا یہودیوں کو بیدار تو ہونے دو. نہیں، آپ لوگ بھی آج کل غلط سوچ رہے ہیں، ہماری بھی فکر غلط ہے. جوش بہت بڑی بات کہہ کے گیا ہے. اس نے کہا حسینیت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، حسینیت کا تعلق انسانیت سے ہے. اب جس کو حسین کرتے دیکھو سمجھ لو انسان ہے. اگر حسین حسین کر رہا ہے تو انسان ہے، اگر حسین حسین نہیں کر رہا ہے. یہ تو ثبوت دیا بی بی نے، امام نے بھی اس کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے ثبوت دیا کہ ہمارا غم بنانے والے انسان ہیں. امام حسین نے امام حسین نے کیا ثابت کیا کہ جو میرے دشمن ہیں وہ انسان ہی نہیں ہیں. دیکھیں، انہوں نے کہا جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ انسان ہیں، انہوں نے کیا ثابت کیا جو ہمارا ماننے والا نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. ابھی کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں تو تاکہ آسان مطلب ہو جائے تو انشاءاللہ. ٹائم کیا ہوا جی؟ ہے ابھی؟ ہاں دیکھو، نہ میں گھڑی دیکھتا ہوں نہ دیکھنے دیتا ہوں کسی کو. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. ہاں صلوات پڑھے محمد والے ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. جنت میں تو ٹائم نہیں ہوتا، جہاں مجلس ہو رہی وہاں ٹائم ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد اور علیہ محمد پر. میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا جو بہترین عالم اتنی دیر خود مجلس پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں. واقع نہیں ہے، اللہ ان کو آباد و شاد رکھے. تو جملہ اس کو سنیے آپ. دیکھیں، امام نے جو ترتیب ہے بعض مقاتل کے نزدیک، میرے لفظ پہ غور فرمائیں، بعض مقاتل کے نزدیک جو ترتیب ہے امام کے بھیجنے کی، مثلاً پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا جو مقتل میں ہے. میں نے بعض کا لفظ اس لیے کہہ دیا تاکہ اعتراض نہ ہو سکے. بعض مقاتل میں ہے کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا. جناب علی اکبر کو کیوں بھیجا اس کا ریزن سمجھیے آپ. اس لیے کہ سامنے والا کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں. بھائی بہت بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم میں اس میں دعا بہت زیادہ چاہتا ہوں. سمجھ رہا ہو رہا ہے؟ سنیے جی، ماشاءاللہ سب سنیے. سامنے والے کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، سامنے والے کا دعویٰ ہے نمازی ہم میں بھی ہیں، گلا بھی کاٹ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے، یعنی پروف دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مصلے بھی بچھے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، یزید کی طرف جماعت بھی ہو رہی ہے. کبھی آپ یہ سمجھو جماعت نہیں ہو رہی تھی، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر والے بھی ہیں، تکبیر والے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ والے بھی ہیں، اور زبان سے محمد رسول اللہ کہنے والے بھی ہیں. امام نے پوری دنیا کی جو، بھائی میری مجلس کا ذرا توجہ چاہتا ہوں، سب سے قیمتی جملہ ہے. امام نے علی اکبر کو بھیج کے قیامت تک کے ہر مسلمان کی نظر سے یہ پردہ ہٹایا کہ اگر انہیں ذرہ برابر بھی میرے نانا سے محبت ہے تو یہ علی اکبر کو دیکھ کے جنگ روکیں گے. اس لیے کہ دشمن بھی کہتا تھا کہ علی اکبر ہو بہو رسول ہیں، اگر رسول سے رشتہ نہیں ہے علی اکبر کا تو ہو بہو رسول کیوں ہیں؟ ہے سمجھ رہے ہیں؟
آپ نے غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر کو دیکھ کے اگر ان میں سے کوئی تبدیل ہوتا ہے تو وہ میرے نانا والا ہے، اور اگر علی اکبر کو بھی یہ قتل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول والے نہیں ہیں۔ چلیے، علی اکبر کو بھیج کے امام نے اندازہ کر لیا کہ یہ رسول والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام نے جناب عباس کو بھیجا۔ جناب عباس شبیہ ہیں علی کی، جناب عباس کو بھیج کے اندازہ کرایا کہ ان میں کوئی علی والا، اکبر کو بھیج کے بتایا ان میں کوئی رسول والا نہیں ہے، عباس کو بھیج کے بتایا ان میں کوئی علی والا۔ اب ہم جو ٹھہرے بڑے ریسرچر، بڑے محقق، وہ کہیں گے اما ٹھیک ہے تمہارے بابا والا نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارے نانا والا نہیں ہے، تو قتل کرو گے، ان کو مارو گے، ان پہ تلوار چلاؤ گے، کم سے کم انسان تو ہیں یہ۔ کہے گا نہیں کہے گا بھائی ٹھیک ہے محمد الرسول نہیں پڑھتا تو قتل کرو گے، علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو آپ قتل کرو گے، انسان تو ہیں بیچارے۔ اسی لیے میرے مولا نے آخری قربانی میں علی اصغر کو پیش کر کے بتایا اگر انسان ہوتے صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اب میں ان لوگوں کو کیا کہوں جو شب اربعین بھی مجلس میں نہیں ہے۔ اس سے سخت رات ہو سکتی ہے آل محمد پر، مگر مجھے شکوہ ہے ان سنگاپور کے جوانوں سے، آج بھی نہ آ سکے تو پھر کہاں جائیں گے یہ؟ کون سی دنیا میں رہیں گے میاں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں اتنے ہیں جتنے آپ بیٹھے ہیں، بہت لوگ ہیں یہاں۔ حساب جب بی بی کو دینا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ اہمیت کیا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے خدا کی قسم، بعض مجھے نظر نہیں آ رہے، مطلب آج کی رات میں بھی آپ کسی اور کام میں مصروف ہیں، اس سے قیمتی اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ تھوڑا احساس کریں، اصل میں جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے انسان کو اس کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ یہ عزاداری بڑی قربانیاں دے کے آپ تک آئی ہے۔ یہ جو زیارت حسین ہے، آج پورے ورلڈ میں حسین حسین ہو رہا نہیں، حسین حسین ہو رہا۔ ذرا کربلا کا ہر ٹی وی، کوئی بھی ٹی وی چیک کریے آپ، حسین حسین حسین، ہر جگہ حسین، ہر نیوز چینل حسین، ہر آدمی حسین، ہر انسان حسین، ہر آدمی حسین حسین کر رہا ہے۔ اس لیے یہودی عیسائی ہندو تک آ گئے، شیعہ نہیں آتا۔ کاہے کا شیعہ؟ نام کا شیعہ، بالکل سمجھ رہے ہیں؟ یہ نام کے شیعہ ہیں، بچ کے رہیے ان سے خدا کی قسم۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، پوری دنیا کا رخ کربلا کی طرف ہے۔ میڈیا میں اگر پوچھا جاتا ہے سب سے چھوٹی قوم کون ہے، کہا شیعہ، کا سب سے بڑا اجتماع کس قوم کا ہے، کہا شیعہ۔ اجتماع کے اثر پڑتے ہیں، اگر اجتماع کی اہمیت نہ ہوتی تو جمعہ نہ رکھا جاتا۔ یہ جمعہ اسلام میں کیوں رکھا گیا؟ تاکہ آپ کا روب پڑے۔ آج تو ہر جگہ اس امام باڑے کو فل ہو جانا تھا، جو بھی اپنا تھا کبھی نہیں آتا اسے آ جانا تھا۔ خیر بس اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے جتنا میں نے کہہ دیا۔ تو عزیزو تو یاد رکھیے، حسین حسین حسین، یہ جو آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں، بس ایک واقعہ پڑھ کے میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور اس میں جوان زیادہ ہیں۔ جوانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی لبیک کا جواب حسین دیں اور آپ کے سلام کا جواب حسین دیں، چاہتے یا نہیں چاہتے آپ لوگ؟ ذرا سب بولیے مل کے۔ آپ کی تمنا نہیں ہے کہ حسین کو میں پکاروں اور مولا میری آواز کو بولیں ہیں؟ میں سلام کروں تو ان کی آواز مجھے آئے، تو میں کون سا عمل کروں، میں کون سا کام کروں کہ جس کی وجہ سے حسین میرے سلام کا جواب دیں؟
سلام تو ہم روز کرتے ہیں نماز میں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، آپ جوان ہیں، بچوں کو آپ پال رہے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی پرورش میں آپ اندازہ کر لیا کریں کہ جتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے ایک وقت میں آپ بھی بچے تھے، اتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی، ان پیرنٹس کو، آپ کے ان والدین کو جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، جتنا آپ محنت کر رہے ہیں اپنی اولاد پر۔ مگر آدمی اپنی اولاد کو پالتے ہوئے یہ سوچنے لگتا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ کیا پتہ تجھ سے بھی زیادہ تیرے ماں باپ نے تیرے اوپر محنت کی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آج کی مجلس کا تحفہ یہ ہے، جتنا اپنے ماں باپ کو راضی کرتے چلے جاؤ گے حسین سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ دو کعبے ہیں جو تمہارے گھر میں ہیں، ایک کعبے کا نام ماں ہے، ایک کعبے کا نام باپ ہے۔ اور میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے اس میں، ایک زائر ہے کربلا سے کافی دوری پہ رہتے ہیں، اور اس کی ماں بھی کمزور ہے، اس کا باپ بھی کمزور ہے، دن رات ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، دونوں محتاج ہیں۔ جوان بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ہمیں حسین کی قبر پہ لے کے چل۔ میں کل امام حسین کی قبر کی ہسٹری پڑھوں گا آپ کے بیچ انشاءاللہ، اگر سویرے سے آپ آئے، اور مجھے بھی زیادہ تھوڑا ٹائم ملا، چونکہ میں نے ابھی اس لیے نہیں چھیڑا کہ وہ 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا اس میں، چونکہ 40 کی مناسبت سے قبر امام حسین کی ہسٹری آپ کو واجب ہے جاننا۔ تو ابھی وہ اماں کیسے لے جاؤں دونوں کو؟ ماں باپ نے مل کے کیا کہ ایک شب جمعہ باپ کو زیارت کرا دیا کر، ایک شب جمعہ ماں کو زیارت کرا دیا کر۔ یہ پورے سال ہر شب جمعہ اپنا کام چھوڑتا ہے۔ آج کل تو ہم جاب کے بڑے بہانے بنا دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں بہانے نہیں ہیں، آپ مشغول ہیں آپ، لیکن کچھ آخرت کے لیے بھی اپنے لیے تیار کریے۔ جہاں اور دن چھٹیاں لیتے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر باپ کو کندھے پہ بٹھا کے، چونکہ باپ محتاج تھا، باپ کو کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا تھا قبر حسین ابن علی پر۔ اب ایک ہفتے میں ماں کو لے جاتا تھا، ایک ہفتے میں باپ کو لے جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک جمعرات میں 40 پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ 40۔ جیسے ابھی بھی بعض علاقوں میں 40 جمعرات میں ہے، تو ایک میں 40 پڑ گیا جمعے کو، اور وہ شب جمعہ یعنی شب 40۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے لے چل حسین کے پاس، اس لیے کہ آج اس کی بہن اس کے یہاں آئی ہوئی ہے، آج اس کی بہن حسین کی قبر پہ آئی تھی 40 میں، تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ آج حسین ابن علی کے پاس نہ جاؤں۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، نمبر میرا ہے، باری میری ہے، 40 کی رات میں چھوڑ دوں حسین کو؟ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ ایک ہے، انتظام کچھ نہیں ہے، اندھیری رات ہے، کرے تو کیا کرے؟ ماں کا دل بھی نہیں توڑ سکتا، باپ کا دل بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے تھوڑی دور اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھا کے لے گیا، اس کے بعد باپ کو بٹھایا، باپ کو بٹھا کے پھر ماں کو لے کے گیا۔ کربلا کا تھوڑا سا سفر ایسے طے کرتے کرتے صبح تک دونوں ماں باپ کو قبر حسین تک پہنچا دی۔ قبر حسین پہ پہنچ گئے، چہلم ہو گیا، باپ کا انتقال اسی چہلم میں ہو گیا، باپ کا انتقال اسی چہلم میں ہو گیا۔ اب اکیلی ماں رہ گئی، سمجھ رہے؟ پھر شب جمعہ آئی، ماں نے کہا بیٹا مجھے لے کے چل کربلا میں حسین کے روزے پر۔ ماں کو آیا، اٹھا کے لے آیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ اکیلا پریشان، نہ میری ماں رہی نہ میرا باپ رہا، کوئی میرے سر پہ نہیں ہے، اکیلا ماں کو پریشان ہو کے روزہ حسین میں آ کے بیٹھ گیا۔ مولا السلام علیک یا ابا عبداللہ، قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولینا، اے ہمارے چاہنے والے تجھ پہ بھی ہمارا سلام ہو، اور تو گھبرانا نہیں، دل چھوٹا نہ کرنا،
تو جب بھی میری قبر پہ آئے گا میں تیرے سلام کا جواب دوں گا، ہمیشہ تیرے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ ماں باپ کی اہمیت ہے عزیزو۔ آج 40 کی شب ہے، جیسے عاشور کی شب ہے ایسے ہی 40 کی شب ہے۔ مولانا نے بہت اچھا مصائب پڑھا، 40 کے مصائب تو کل ہوں گے، لیکن میں تو بس ایک مصائب آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بڑا سخت مصائب ہے، اور وہ ہے کہ امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ پریشانیاں کہاں اٹھائی آپ نے؟ 3 مرتبہ جملہ الشام الشام الشام، کہلے الشام الشام۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، رونے میں شرمانا نہیں ہے، یہ آپ خوش نصیب ہے جو مجلس میں بیٹھے۔ میری ماں بہنوں شرمانا نہیں ہے آج کی رات، اس لیے کہ آپ رو رہے ہیں تو کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں تو آپ کو کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے۔ ارے سکینہ روتی تھی تو تازیانے لگتے تھے، زینب روتی تھی تو تازیانے لگتے تھے۔ ارے شام یعنی دربار شام، الشام یعنی بازار شام، الشام یعنی زندان شام۔ ایسا کیا ہوا تھا شام میں بتاؤں آپ سے کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کا ایک صحابی ہے سہل سائدی جس کا نام ہے، وہ بیت المقدس سے یا حج کر کے آ رہا ہے مکے سے، اور وہ شام سے گزر ہوا۔ اب یہاں سے سنیے ذرا حساس ہو کے میری ماں بہنوں، اور آپ مصائب ذرا آج کی رات کا۔ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، شام میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ ہر آدمی نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، ہر آدمی نے سر پہ مہندیاں لگا رکھی ہیں، ہر آدمی ہنس رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے۔ اور بعد کا جملہ جو میں نے کتاب میں پڑھا، عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا 1 لاکھ سے زیادہ ناچنے والی عورتیں بلائی گئی ہے، وہ تماشا دکھا رہی ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ کہنے لگا کسی سے کہ آج کون سی عید ہے جو نہ مکے والوں کو پتا ہے نہ مدینے والوں کو پتا ہے۔ کسی نے کہا سہل عید نہیں ہے قیامت ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا باغ زہرا اجڑ گیا، زہرا کا لال حسین قتل کر دیا گیا، حسین کے بیٹے کو اسیر کر کے لایا گیا، حسین کی بہن کو اسیر کر کے لایا گیا۔ اس نے کہا کوئی زندہ بچہ ہے؟ کہا سید سجاد زین العابدین، دیکھ وہاں تو میں ہتھکڑیا، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار، تو یہ روتا روتا، اب مجھے نہیں پتا آپ اس پہ مر بھی جائیں یا کتنا گریہ کریں گے۔ ایک مرتبہ اس نے شام میں کہا السلام علیک، مولا میرا سلام لو۔ سجاد نے نظریں اٹھائی، ارے تو کون ہے جس نے ہمیں شام میں سلام کیا؟ اس لیے کہ شام میں کسی نے نیزہ مارا۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا۔ ارے تو بتا کہ تو کون ہے جو عالم غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ میں تمہارے نانا کا صحابی سہل سائدی۔ اے مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا باغ زہرا اجڑ گیا۔ ابھی کہنے لگا، سنیے میں آپ کے دلوں میں مصائب اتارنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں، جب بستر پہ لیٹنا تو جا کے سوچنا۔ کہنے لگا مولا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ اس جملے کو سمجھ نہیں پائیں گے اگر میں نہ سمجھاؤں۔ جو امام دنیا کی حاجتیں پوری کرے اس سے کہہ رہا مولا کوئی حاجت ہے؟ امام نے کہا 2 حاجتیں ہیں۔ اب سنیے عزیزو، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے یہ بتاتے ہوئے۔ کہا حل عندکا ثوب عتیق، سنیے پہلے، کیا تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہے؟ نہیں سمجھ پائے آپ۔ مولا سجاد کہتے ہیں کیا تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟
وہ سر پیٹ کے رونے لگا، مولا آپ لوگوں کو نیا لباس دیتے ہیں، پھٹے پرانے لباس کا کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ سجاد نے گریبان کو کھولا اور اپنے توق کو ہٹایا، گلے میں خاردار توق تھی۔ خاردار کا مطلب یہ ہے ننی ننی کیلے اس توق کے اندر تھی جو سجاد کی گردن کے اندر داخل ہو گئی۔ ارے اگر تیرے پاس کوئی پرانا کپڑا ہو تو میری گردن میں رکھ دے۔ ایک مرتبہ اس نے توق کو اس نے توق کو ہٹایا، کپڑے کو امام کی گردن پہ رکھا۔ اس کے بعد کہا دوسری حاجت یہ ہے، یہ جو میرے بابا کا سر لیے ہوئے ہے اسے کہہ دے کہیں دور چلا جائے، میری پھوپھی کی گردن نہیں اٹھ رہی ہے۔ ارے اتنا مجمع! ایک مرتبہ زینب نے شمر کو بلایا، اے شمر یا تو ہمیں چادر دے دے یا کسی ایسے راستے سے لے چل کہ جہاں دیکھنے والوں کا مجمع کم ہو۔ ملعون کہتا ہے زینب تجھے اسی راستے سے جانا ہے، زینب تجھے ننگے سر جانا ہے۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، بیویوں کو قریب بلایا، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، سجاد نے کہا پھوپھی اماں بابا کا سر دیکھ لو۔ اب جو حسین کے سر پہ نظر پڑی، آواز آئی اے بہن میری محنت ضائع ہو جائے گی، ننگے سر دربار میں چلی جا۔ علی کی بیٹی چلتی آگے کو تھی، ہٹتی پیچھے کو تھی۔ اب دیکھتا ہوں کس کے کلیجے میں ہمت ہے جو برداشت کر سکے۔ امام سجاد کہتے ہیں ہمیں دربار میں ایسے لے گئے جیسے حیوانوں کو لے جایا جاتا ہے، پیچھے سے نیزے مارتے تھے۔ ایک رسی تھی، 12 گلے، دربار سجا ہوا تھا۔ علی کی بیٹی نے نجف کا رخ کیا، اے بابا اے بابا علی۔ دربار میں قافلہ پہنچا۔ ایک مرتبہ یزید شراب کے نشے میں چور ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے۔ اے شمر سنیے، غیرت دارو سنو، عزادارو سنو، ماتم دارو سنو۔ کہتا ہے یزید شمر مجھے تعارف تو کرا، یہ کون کون سی بیویاں ہے؟ زینب فضہ کے پیچھے جا کے بیٹھ بی بی زینب فضہ کے پیچھے بیٹھ گئی، اماں مجھے بچا لے، میں یزید کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ ایک مرتبہ شمر تعارف کراتا ہے، یہ لیلا ہے، یہ ام فروا ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے۔ یزید کہتا ہے زینب کو سامنے لاؤ۔ فضہ کہتی ہے میں اپنی شہزادی کو سامنے نہیں آنے دوں گی۔ زینب ایسے پیچھے بیٹھی ہے۔ ارے غیرت دارو ذرا سنو۔ ایک مرتبہ شمر تازیہ نہ لے کے فضہ کی طرف بڑھا۔ فضہ نے کہا حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی، یہ مجھے تازیانہ لگا رہا ہے۔ حبش کے 700 کرسی نشین اٹھ گئے، یزید خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اگر فضہ کے ایک بھی تازیانہ لگ گیا۔ آپ نہیں سمجھے مصائب، فضہ تو بیٹھ گئی، زینب کھڑی ہوئی، نانا کے روزے کا رخ کیا۔ نانا کنیزوں کے اتنے چاہنے اے نانا کنیزوں کے اتنے چاہنے والے، ارے تیری زینب کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ زینب کو سامنے لایا گیا۔ ایک مرتبہ سنیے، سب سے بڑا مصائب، سب سے بڑا ابھی تک اتنا نہیں روئے ہیں، رونے کا حق ادا کیجئے گا۔ امام زمانہ کہیں نہ کہیں اسی مجلس میں اپنے وارثوں کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ پتا کیا ہے؟ کہتا ہے زینب یہ بتا سب سے بڑی مصیبت تیرے اوپر کیا پڑی؟ سب سے بڑی مصیبت۔ سوچ رہا تھا حسین کا واقعہ، سوچ رہا تھا عباس کی شہادت، سوچ رہا تھا علی اکبر کا واقعہ بیان کرے گی۔ میری بی بی کی زیارت میں ایک جملہ ہے یہ، یزید کہتا ہے زینب تیرے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا پڑی؟ پتہ کیا کہتی ہیں؟ وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّمَاهِ مُخَاطِبَتَكَ، یزید میرے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ پڑی، کہاں تیرا نجس دربار؟
ارے قوالی کی بیٹی، ارے جن کے سروں کو کبھی سورج نے بھی نہ دے گا، ارے شرابیوں کے بیچ میں اس کے بعد کہتا ہے میں نے سنا ہے، سنیے آخری جملہ مصائب کا، میں نے سنا ہے حسین کے ایک بچی تھی جس کا نام سکینہ ہے، اور سکینہ کو حسین بہت زیادہ چاہتے تھے۔ بچی کے گلے سے رسی کو کھولا گیا، یزید کے سامنے لایا گیا، یزید بیٹھا ہے تخت کے اوپر، ایک مرتبہ کہتا ہے سکینہ، اے سکینہ یہ بار بار پیر کیوں اٹھاتی ہو؟ کہا یزید پیدل چلتے چلتے میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ اے سکینہ تو ایک ہاتھ چہرے پہ رکھتی ہے، ایک ہاتھ بالوں پر۔ کہا میری پھپھیوں کے بال بڑے ہیں، سکینہ کے بال چھوٹے ہیں۔ سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا بہت زیادہ چاہتا تھا۔ ہاں میرا بابا اتنا چاہتا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی نہ میرے بابا کو نیند آتی تھی۔ کہا کہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ کہا ہاں ہاں مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ سر حسین منگایا گیا، تشت سے کپڑا ہٹایا گیا، سکینہ کی نظر پڑی، چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے، گردن کٹی ہے، ارے بالوں پہ خاک پڑی ہے۔ سکینہ نے دوڑ کے لپٹنا چاہا باپ کے، یزید نے نیزہ مار کے پیچھے کر دیا۔ میں تو جب جانوں جب تیرا بابا تیری گود میں اٹھ کے آ جائے۔ سکینہ نے دامن پھیلایا، شام غریبہ کا جلا دامن، اے بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، منہ پہ مرک دیا، اے بابا ارے تماچے لگے، کان زخمی ہوئے، دیار بدیار پھرائے گئے، اے بابا ارے مجھے یتیم کس نے